پاکستان کے ذریعے ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایران کے ساتھ جلد ڈیل ہو سکتی ہے۔ ایرانی اسپیکر نے کئی پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی طیارے میں گفتگو، کہا ایران کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ امریکہ ایران کے خارق جزیرے پر قبضہ کر سکتا ہے۔ خارق جزیرے کو انتہائی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی تیل پر قبضہ کرنا میرا پسندیدہ آپشن ہوگا۔ مشتبہ خامنہئی کی صورتحال غیر واضح ہے۔ ایران میں رجیم چینج ہو چکی ہے۔ سینکڑوں امریکی اسپیشل آپریشن فورسز مشرق وسطی پہنچ گئیں۔ ایران اور امریکہ کا مذاکرات میں پاکستان کی سہولت کاری پر اعتماد کا اظہار۔ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان میں 4 ملکوں کی اہم بیٹھک۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر امن کے سفیر بن گئے۔ ایران جنگ پر اہم مشاورتی اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ایران اور امریکہ نے مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں دونوں فریقوں میں بامعنی مذاکرات کی میزبانی اور سہولت کاری کو پاکستان اپنے لیے اعزاز سمجھے گا۔ مہمان وزرائے خارجہ نے اسلام آباد میں ممکنہ مذاکرات کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ تمام ملکوں کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ایران جنگ کسی کے مفاد میں نہیں۔ باہمی تعاون مضبوط بنانے کے لیے چاروں ممالک نے 4 سینئر حکام پر مشتمل کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ کمیٹی باہمی مشاورت اور اتفاق رائے سے لاہے عمل تیار کرے گی۔ اہم سفارتی مشاورت کے بعد مہمان وزرائے خارجہ اسلام آباد سے وطن واپس روانہ ہوں گے۔ ایران جنگ ختم کرانے کے لیے مسلم ممالک ایک پیج پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی، ترک اور مصری وزیر خارجہ کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے تینوں ممالک کے سربراہان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ خطے میں امن کے لیے معزز مہمانوں کو پاکستان کی سفارتی کاوشوں سے بھی آگاہ کیا۔ کہا کہ پاکستان ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ مسلم ممالک میں کشیدگی سے قیمتی جانوں، معیشت اور املاک کا نقصان ہو رہا ہے۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ وزیر اعظم کا اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور۔ تینوں وزرائے خارجہ نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ایکس پیغام میں کہا کہ کشیدگی نہ صرف ایران بلکہ کئی برادر مسلم ممالک میں جانی، معاشی اور مالی نقصانات کا باعث بن رہی ہے۔ مشکل حالات میں سعودی عرب کے قابل تحسین تحمل کو سراہا۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایران کے ساتھ جلد ڈیل ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر کی طیارے میں گفتگو، کہتے ہیں ایران نے کئی پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو آبنۂ ہرمز سے گزرنے دیا۔ ایرانی اسپیکر نے جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی۔ امریکی فورسز اب تک ایران میں 13,000 اہداف کو نشانہ بنا چکی ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کی صورتحال بھی غیر واضح ہے۔ مجتبہ خامنہئی یا تو نہیں رہے یا بہت بری حالت میں ہیں۔ ایران کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ امریکہ ایران کے خارق جزیرے پر قبضہ کر سکتا ہے۔ خارق جزیرے کو انتہائی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایران کی اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی نئی لہر جاری۔ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ ایرانی میزائل حملوں کے بعد اسرائیلی پارلیمنٹ کا اجلاس معطل کرنا پڑا۔ ارکان پارلیمنٹ اور عملہ بنکرز میں منتقل ہو گیا۔ پاسداران انقلاب نے میزائل حملے کی 86ویں لہر چھوڑ دی۔ سینکڑوں ڈرونز اور میزائلوں سے صہیونی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حزب اللہ اور ایران نے ایک ساتھ حملے کیے۔ حیفا میں دھماکوں کی آوازیں، بھاری نقصان کی اطلاع۔ بیر صبا میں فوجی صنعتی کمپلیکس پر میزائل گرنے سے آگ لگ گئی۔ اسرائیلی فوج نے متاثرہ صنعتی فیکٹری کے ارد گرد کا علاقہ خالی کروا لیا۔ جنوبی اسرائیل، ڈیمونا، بیر شیبا اور تل ابیب میں تباہی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر تازہ حملے جاری۔ تبریز میں پیٹرو کیمیکل یونٹ پر شدید بمباری۔ ایرانی حکام کے مطابق
کسی قسم کے زہریلے مواد کے اخراج کا خطرہ نہیں۔ اسرائیل کے لبنان پر بھی حملے جاری۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے میں 5 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے شقرہ قصبے کو نشانہ بنایا۔ شہری آبادیوں پر بھی بم حملے کیے گئے۔ جنوبی لبنان میں UN امن دستوں پر حملے میں کئی فوجی زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق القصید میں پروجیکٹائل سے فوجی بیرکوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ اقوام متحدہ نے امن دستوں پر حملے کو عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ امریکی ماہرین صدر ٹرمپ کو 9 کنگز مظاہروں کی اصل حقیقت سے آگاہ کریں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں امریکی عوام اسرائیل فرسٹ کی پالیسی پر سخت غصے میں ہیں۔ اسرائیلی اب امریکی جمہوریت پر مزید حکومت نہیں کر سکتے، عوام تھک چکے ہیں۔ تعلیمی اداروں پر حملے بین الاقوامی جرم قرار۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے خیال میں علم کو بمباری سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یونیورسٹیز پر حملے دشمن کی بڑھتی مایوسی کا واضح ثبوت ہیں۔ علم پر حملے ایرانی عوام کے حصول علم کے جذبے کو مزید بڑھائیں گے۔ ایرانی عوام اپنے علم اور دفاع کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ایران نے زمینی حملے کے خدشے پر سیکیورٹی فورسز میں شمولیت کی مہم شروع کر دی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، کہا کہ رضاکاروں کو امریکی افواج کے خلاف لڑنے کے لیے بھرتی کیا جا رہا ہے۔ ایران میں موبائل صارفین کو پیغامات کے ذریعے رضاکارانہ مہم میں شمولیت کی اپیل کی گئی۔ حوثیوں کے حملوں سے پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ جنوبی اسرائیل پر حوثیوں کے حملے عالمی معیشت کے لیے ریڈ الرٹ ہیں۔ برطانوی میگزین دی اکانومسٹ کی تازہ رپورٹ کے مطابق حوثی ملیشیا نے بحیرہ احمر کی ناکہ بندی کی دھمکی دے دی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ سپلائی لائن کٹی تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک جا سکتی ہے، جس سے پوری دنیا میں مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ عالمی سطح پر اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں 40 سے 120% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایران کا اسرائیل میں 100 مقامات پر تباہ کن حملہ۔ پاسداران انقلاب نے میزائل حملے کی 86ویں لہر چھوڑ دی۔ سینکڑوں ڈرونز اور میزائلوں سے صہیونی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر بموں کی برسات کر دی۔ بن گوریون ایئرپورٹ کے قریب ایندھن کے ذخائر پر بھی حملہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حزب اللہ اور ایران نے ایک ساتھ حملے کیے۔ حیفا میں دھماکوں کی آوازیں، بھاری نقصان کی اطلاع۔ بیر صبا میں فوجی صنعتی کمپلیکس پر میزائل گرنے سے آگ لگ گئی۔ اسرائیلی فوج نے متاثرہ صنعتی فیکٹری کے ارد گرد کا علاقہ خالی کروا لیا۔ ایرانی میزائل نے اسرائیل کے اہم روٹیم کیمیکل پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا۔ بیر شیبا کے قریب کیمیکل پلانٹ کو ایرانی میزائل جا لگا۔ جنوبی اسرائیل دیمونا، بیر شیبا اور تل ابیب میں تباہی۔ ایران نے میزائلز کی نئی لہر لبنان میں شہید ہونے والے 3 صحافیوں کے نام کر دی۔ امریکہ کی ایرانی ساحلوں پر حملے کی تیاریاں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں امریکہ کی زمینی کارروائی کئی ہفتوں تک جاری رہے گی۔ ایران کے تیل کے اہم جزیرے خاک پر قبضہ کرنے کی تجویز بھی زیر غور۔ امریکی اسپیشل فورسز کے ذریعے مخصوص اہداف پر چھاپوں کا پلان ہے۔ آبنہ ہرمز کے قریب ایرانی اسلحہ خانوں کو تباہ کرنے کے لیے کمانڈو ایکشن کی تجویز۔ امریکہ کے ہزاروں میرینز اور سیلرز مشرق وسطیٰ پہنچ گئے۔ امریکی بحری بیڑے USS تریپولی پر جنگی طیارے اور تکنیکی اثاثے موجود۔ امریکہ نے اپنا تیسرا بحری بیڑا جارج H.W. بش ورجینیا سے مشرق وسطیٰ بھیج دیا۔ آبنائے ہرمز اور بحیرہ عمان پر ہمارا مکمل قبضہ ہے۔ کوئی بھی زمینی کارروائی ذلت آمیز گرفتاری پر ختم ہوگی۔ امریکی فوج کو خلیجی مچھلیوں کی خوراک بنا دیں گے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نیتن یاہو کی کٹ پتلی بن چکے۔ ٹرمپ ایپسٹن فائلز اسکینڈل پر موساد کے دباؤ میں ہے۔ ایرانی بحریہ کا کہنا ہے کہ ابراہیم لنکن فلیٹ کی تمام پوزیشنز کی نگرانی کی جا رہی ہے، مناسب وقت پر جواب دینے کے منتظر ہیں۔ امریکی فوج رینج میں آئی تو میزائل سسٹم سے نشانہ بنائیں گے۔ یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایرانی میزائل حملوں کے بعد امریکی بحری بیڑا ابراہیم لنکن سینکڑوں میل پیچھے ہٹ گیا۔